ایک میں ہی لگی ان پر قربان زمانہ ہے. ہمارے پیٹ پر ہوا تو کچھ دن کھڑے کی حالت میں رہتا ہے، کچھ دن جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس حالت میں رہتا ہے، کچھ دن سے مراد کچھ وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ وقت سجدہ بھی کرتا ہے. لیکن فرق ہے یہاں سے کیا سمجھتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی تم سے نماز پڑھا اور جب تمہیں اللہ نے جان دے گی تمہارے جسموں میں تو تم نماز نہیں پڑھو. کتنی بڑی بات ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں اور سجدے کی اتنی برکت ہے لوگوں سجدہ کیا کرو، اس لیے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈال دیتا ہے، اس کی پشت پر رکھ دیتا ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے اس طرف حضرات پشت سے گر جاتے ہیں، گٹھری گر جاتی ہے اللہ پاک فرما دیتا ہے. فقہائے احناف کا یہ قول ہے اور صوفیہ نے اسلام کی حد فرماتے ہیں لوگوں جب ماں کے پیٹ میں بچہ کھڑے کی حالت میں رہتا ہے وہ اپنے قیام کرتا ہے، اس میں رکوع میں رہتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے اور سجدے کی یہ برکت ہوتی ہے اللہ سجدے کی برکت سے دنیا نصیب فرماتے ہیں. سجدے کی برکت سے دنیا. اب جب پیدا ہوا نا، پیدا ہونے کے بعد بچہ روتا کیا؟ بچہ روتا ہے. جانتے کیا خیال کرتا ہے کہ میں قید خانے میں آ گیا. کیا کہتا ہے؟ میں قید خانے میں آ گیا. مگر لائٹنگ کو دیکھتا، ہواؤں کو دیکھتا، فضاؤں کو دیکھتا تو وہ بچہ کہتا ہے لوگوں میں دھوکے میں تھا، قید خانہ وہ تھی، اصل دنیا تو یہی ہے، اصل دنیا یہ دنیا ہے. اب محترم حضرات اب ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو کیسے کریں. اب جب ہمارا بچہ پیدا ہوا ہمیں آذان دلوانی ہے. آذان دینے کے بعد شہد چڑھوانا ہے. شہد اس لیے چڑھوایا جاتا ہے کہ کسی اچھے آدمی سے تاکہ اس کے عمل اس کے اندر آ جائے. مگر امام حسین کو شہد نہیں زبان رسول چڑھوایا. فرق ہے. ہماری امام حسین اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی نبی نے امام حسین کو شہد نہیں چڑھوایا تو یاد رکھو شہد وہ چاہتے ہیں جسے مٹھاس کی ضرورت ہو. مگر محترم حضرات حسین کا تو گھرانہ وہ ہے کہ شہد بھی جہاں سے مٹھاس کی خیرات لیتا ہے، خیرات مانگتا ہے. وجہ تھی وہاں شہد کی ضرورت نہ تھی. میرے نبی کا ایک تو لعاب ہے، وہ بھی لعاب اگر محترم حضرات کنویں میں ڈال دے خالی میں میٹھا ہو جاتا ہے، خالی میں ڈال دے بھر جاتا ہے، اور چابی کے گھر میں ڈال دے برکتیں ہو جاتی ہے. کہ دادا کی آنکھ میں ڈال دے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، حضرت علی کی آنکھ میں ڈال دے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک لعاب ہے، کتنے مفید فائدے ہیں، کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. محترم حضرات چابی کے گھر بکریوں کو کھا کر ہڈیوں کو سامنے رکھ کے اس کو چھوٹ دے تو پھر سے بکری کا بچہ بن جاتا ہے. یہ نبی کا لعاب ہے. اور محترم حضرات ابن خلف میں ڈال دے تو اللہ پر اس کو یہی لعاب عطا بھی کر دیتا ہے. یہ نبی کا ایک لعاب ہے، کتنے کاموں میں آ رہا ہے. محترم حضرات آقا نے اپنے حسین کو رسوا کر یہ پیغام دے دیا تو حسین لے میں نے تجھے زبان رسول دے دی ہے. یہ زبان رسول کی برکت ہوتی کہ کربلا کے میدان میں وقت قریب تو آ گیا اگر حسین چھٹتا نہیں ہے، چٹان کھڑا کھڑا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا سجدے کی حالت میں جا کر اور لوگوں زمانے کو یہ پیغام دے دیا اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کی جانب دل کو مدینے کی طرف جھکا دیا اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ آجو جب دیر بولے حسین سجدے میں جا کر بولے مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا لگا. یہ حسین نکلے محترم حضرات اتنی بات آنے کے بعد اب بچے کو کیسے قرآن کی تلاوت. اب بچے کے اندر ہمیں 3 چیزیں ڈالنی ہیں. کتنی چیزیں؟ سب سے اول نبی کی محبت. کیا ڈالی ہے؟ سب سے بہت تیزی سے نبی کی محبت ڈالی. ہم دیکھیں کہ فلموں کے ہیرو کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں، نبی کے بارے میں پوچھے تو کچھ یاد نہیں. کیوں بھائی؟ کیا نبی سے بڑا بھی کوئی ہیرو ہے؟ بتاؤ ایک سے محبت ہونے کے لیے کتنی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے؟ نام کا، خوبصورتی کا، کمال کا. 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. مگر یہ تینوں چیزیں بتاؤ دنیا میں ہمارے نبی سے زیادہ کسی پہ تو پھر ہماری اولاد نبی سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ہماری کمی نہیں کی جاتی. موسیٰ قلندر کو جانتے نہیں جانتے؟ ماں کے پیٹ میں تھے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، باہر آئے تو محترم حضرات آنے کے بعد خیال ہوا موسیٰ قلندر رونے لگے. امام راضی کا دور ہے، بہت بڑے مفسر اعظم گزرے ہیں. کہتے ہیں ان نے مجھے کو بلایا گیا میں نے ان کو لے لیا تو میں سمجھ گیا یہ بھوک سے نہیں ہو رہا ہے، اسے اور کسی کی بھوک ہے، اس کی غذا قرآن ہے. قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو بچہ خاموش ہو گیا.
بچہ خاموش ہو گیا. اور محترم حضرات بچے کا خاموش ہونا تھا. موسیٰ قلندر نے فرمایا اے ماں تم اس کو قرآن کی نہیں سناتے, قرآن بلا کام ہے پاک اس یہ نہیں سناتی. اللہ نے کہا قرآن سے ہی چھپے گا. کیا سمجھے آپ نے محترم حضرات, اگر بچہ ٹھیک ہو جائے نا اور ٹھیک ہونے کے بعد یا غیر ٹھیک نہ رہے, اگر اس کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے, محبت رسول اس کے سینے میں اتارا جائے, تو اس کی وعدہ یہ اس کے وعدے طور پر بیان کرتے تو محترم حضرات ماں سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا ماں اگر انگلش بولے تو بچہ انگلش بولتا ہے, ماں اردو بولے تو بچہ بھی اردو بولتا ہے, ماں ہندی بولے بچہ ہندی بولتا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دو, ایک ماں بھی تو ہے اگر ہندی بولے بچہ ہندی بولتا ہے, ماں اردو بولے بچہ بھی اردو بولتا ہے. اگر ماں محترم حضرات اگر انگلش بولتی ہے بچہ انگلش بولتا ہے, تو مجھے کہنے کی اجازت دو اگر ماں سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جائے تو بیٹا غلام حسین بن جاتا ہے, بیٹا غلام حسین بن جاتا ہے. موسیٰ قلندر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کی تلاوت ماں قرآن سنایا کرے. تو پتا چلا محترم حضرات اگر بچے کو قرآن سنا دیا جائے نا تو قرآن کی ایسی برکتیں ہوتی ہے, ایسی برکتیں ہوتی ہے. تو محترم حضرات اگر موسیٰ کو ماں قرآن سنا دے تو بچپن میں قرآن سن کر دنیا کو حیران کرتا ہے. اس کا نام موسیٰ قلندر ہے, اور جب مدینے میں ہے کر خاتون چندر قرآن پڑھ کے سنا دے تو وہ حسین اعظم بن جاتا ہے, اور بننے کے بعد کسی کے سر پر قرآن سناتا ہے. اب محترم حضرات اگلی بات, نبی کی محبت ڈالنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. نبی کا نام, تو نام محمد کی طرح کسی کا نام نہیں یا ہے, آپ مان دیں گے. توجہ ہے آپ کی, بور ہو گئے, نیند آنے لگی, اللہ سلامت رکھے, اللہ خوش رکھے. محترم حضرات بات یہ ہے کہ پہلی محبت رسول کا, محبت رسول میں تین کوالٹی ہونا چاہیے. نمبر ایک حسن, نمبر دو جمال, جمال حسن آ گیا, نمبر دو کمال, اور نمبر تین نام. اگر میں نام کی بات کروں نا پیارے, تو نبی کے نام کی طرح کس کا نام ہوگا؟ اگر میرے نبی کے متعلق کہا جس دسترخوان پر محمد نامی آدمی بیٹھ جا, اللہ اس دسترخوان میں بے برکتی نازل نہیں فرماتا. اتنا بڑا نام کسی کا نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی کا نام اگر لے لیا جائے نا پتھروں پہاڑوں میں, تو عشق میں ڈوب کر پتھر بھی رونے لگتا ہے. یہ نبی کا عشق میں پتھر ہونے لگتا ہے. تو پتا چلا نبی کے نام کی طرح کسی کا نام. نمبر دو نبی حسن. محترم حضرات تمام حسن کو ایک جگہ رکھتے ہیں. کیا میرے نبی کی طرح حسن کسی کا ہے؟ حسن پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہے, میں خود مختصر سے روشن ڈالوں. حسن بس اتنا سمجھ لو نبی کی طرح کسی کا حسن نہیں, میرے نبی کی طرح کوئی جمال والا نہیں ہے. بلکہ حضرت امام شیخ سعدی تو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پر جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی جینا بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. محترم حضرات بات میں کہہ رہا تھا نبی کی محبت ڈالنے کے لیے. پتا چلا ہمیں نبی کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں, نبی کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں. اگر کمال کی بات کرو تو ایسا کمال والا کون ہوگا کہ نبی اشارہ کر دے تو چاند نبی کے قدموں پہ آ جاتا. پتا چلا تینوں کوالٹی نبی کی طرح نہیں. محبت رسول پہلی چیز نبی کی محبت, یہ محترم حضرات ایک شے ہے. دوسری چیز قرآن کی محبت. لوگوں قرآن پڑھا کرو گھر کی برکت کے لیے, گھر کی وسعت کے لیے. ایک اللہ کی ولی گزرے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے, ابو الاسفیاء. کیا نام ہے؟ آپ بھی بولیے. میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں میں آ چکے ہیں. ابو الاسفیاء ان کا نام ہے. ابو الاسفیاء کس کو کہتے ہیں؟ اسفیاؤں کے باپ, ایک درجہ ہے. یہ قرآن بہت پڑھتے تھے, مگر آپ جانتے ہیں مشرک جو ہوتا ہے نا, مشرک الگ علیہ آپ اشارے سے سمجھے, مشرک جو ہوتا مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم ہی دے گا, مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم ہی دے گا. محترم حضرات جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو جہنم ہی دے گا تو رب کریم نے محترم حضرات آپ اس اللہ کے ولی کے واقعے کو دیکھیے اور بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آتے ہیں پیارے کہ اللہ پر نماز کے لیے جاتے ہیں, سامنے مشرک کی دکان ہے, وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے حضور میری لاج رکھ لینا, اللہ پر میری لاج رکھ لینا. اتنا کرنا تھا. نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں, پھر وہ نظر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے حضور میری لاج رکھ لینا. اللہ پر اسی طریقے سے وہ شب و روز گزرتے چلے گئے.
وہ کہتا چلا گیا حضور میری لاج رکھ لینا۔ محترم حضرات یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی برکت تھی۔ اللہ اکبر جو اللہ نے ان کو لگایا تھا، اللہ اکبر ہوتا یہ ہے۔ محترم حضرات ایک وقت ایسا آتا ہے نماز کے لیے آپ کو جانے کا لیے طاقت جسم میں نہیں رہی ہے، اگر کہتے ہیں آپ کو میٹنگ لے کر لے جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں آج دکان بند ہے، دکان بند ہے، کوئی نظر نہیں آیا، آپ پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرا چاہنے والا کہاں چلا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کے گھر چلے گئے۔ اس دور کے لوگوں نے کہا تھا ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ اچھی بات نہیں ہے، تمہارا مذہب دوسرا مذہب ہے، دوسرے مذہب والوں کو اپنے بندے کو نہیں دکھا سکتے، آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا یار ہے، میں اپنے یار کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور حضرات اتنا کہہ رہا تھا پلٹ آتے ہیں، لوگوں نے ظالموں نے دیکھنے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ والے کہہ کر کیا گیا تھا اگر تم مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو ہم اس کو دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ محترم حضرات اتنا کہہ رہا تھا، وقت بڑھتا چلا گیا، اب اسے موت نہیں آتی، ایک دن گزر گیا ہے، 2 روز گزر گئے ہیں، 3 روز گزر گئے ہیں، ہفتہ روز گزرے مگر موت نہیں آتی ہے۔ بچے پریشان ہو گئے خدمت کرتے کرتے، آپ کے پاس آئے حضور چلیے گا، آپ اپنے غلام سے بھی دیکھیے گا، آپ دوڑے ہوئے چلے گئے، ان کے جان نبی کے جسم میں آپ کو دیکھ کر جان آ جاتی ہے، بولنے لگتے اور کہتے ہیں اور حضور تم نے یاد کی یاری رکھی ہے، تم نے میری یاد رکھی ہے، حضور تم نے میری یاری نبھا دی ہے، حضور آپ کو تیاری نبھا دی۔ تو حضور نے فرمایا تھا ابو العفیہ اللہ بخش نے بیان فرمایا ارے تو نے بھی دیکھا ہی کہا ہے، تم کلمہ پڑھ لے پھر دیکھنا ہم تیری کیسی لاز رکھتے ہیں، تجھے کیسی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم حضرات اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب واپس آتے ہیں ان کی اولاد کو بلا لیتے ہیں۔ ابو العفیہ نے کہا ہم ان کی اولاد ہو، کہا ہم ان کے لڑکے ہیں، کہا اگر آپ ان کے لڑکے ہیں تو ان کو ہمیں دے دیں، اس لیے کہ وہ تمہارے نہیں رہے ہیں ہمارے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کیسی بات کرتے ہو، تھوڑی دیر میں وہ تمہارے ہو گئے۔ محترم حضرات اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا اس کو جلا دیں گے، اس اللہ والے نے کہا تم جلا دو گے اور مجھے نہیں دو گے تو میں اسے جلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنا کہنا تھا، اب محترم حضرات لکڑیاں رکھی گئی ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، جلانے کے بعد محترم حضرات لکڑیاں جل جاتی ہے، مردہ باقی موجود ہے، اللہ کو پھر سے لکڑیاں رکھی گئی، گھی ڈال دیا گیا ہے، چینی ڈال دی گئی ہے تاکہ لکڑی میں آگ جلدی لگ جائے۔ اللہ اکبر ہوتا یہ ہے اللہ والے نے دیکھا اور اللہ والے کے چولوں کو ان لوگوں نے دیکھا، اللہ والے نے کہا تھا ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ محترم حضرات پھر سے آگ لگ جاتی ہے، آگ لگنا اس کے جسم میں دور کی بات۔ محترم حضرات لکڑی جل گئی ہے، گھی جل گیا ہے، چینی جل گئی ہے، مگر اس کے کفن میں آگ سے نہیں آتی ہے۔ اب لوگ اس کے قریب آ گئے، اللہ والے کے قدموں میں گر گئے اور کہا تھا حضور والا آپ نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر آگ ہی نہیں لگتی۔ تو سجا کے علی نے کہا تھا ارے اس نے ہم سے محبت کی تھی، یہ دنیا کی آگ ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے غلام کے بدن کے جسم کو آگ لگا دے۔ یہ اللہ سے تو قرآن سکھا دو، قرآن میں بڑی طاقت ہے، قرآن سکھا دو، قرآن میں بڑی طاقت ہے۔ تیسری چیز محترم محبت اہل بیت کا ڈال دو، نبی کے گھرانے کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو۔ تو نبی کے گھر سے اگر کوئی محبت کرنے لگے نا، محترم حضرات امام راضی کہتے ہیں جابر جیسا صحابی حسین کے قدموں کو چومتا ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی حسین کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کو اٹھا کر آنکھ سے ملتا ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں لوگوں جو دل امام حسین کے عشق میں بدل گیا، عشق میں بدل گیا، اب وہ مرے گا اور اگر مر گیا نا تو اللہ سے توبہ کی توفیق بھی دے گا، ایمان کی دولت بھی دے گا، اور اگر مر گیا نا تو اللہ شہادت کے درجے پر نازل فرمائے گا، شہادت کا درجہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ لوگوں یہ محفل لڑکی کے متعلق ہے، اب یہ بچہ اور اتنی چیزیں تم نے ڈال دی، سمجھ لو نبی کی محبت بھی ڈال دی، قرآن کی محبت بھی، اہل بیت کی محبت، مگر کچھ لوگوں کے نظریے یہ بھی ہے کہ اللہ پر یوم ولادت ہے، آج کا دن کیا ہے یوم ولادت، تو یہ حرام ہے کرنا، یہ بھی سننے چاہیے، مسئلے کے طور پر بات بتا دوں۔ یوم ولادت منانا عیسائیوں کے طریقے پر حرام ہے، کیا نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، عیسائیوں کے طریقے پر یا کسی بھی جو قوم کسی اور سے مشابہت رکھے وہ اسی میں سے ہے، پتہ چلا ہمیں اسے دور ہی رہتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے
قرآن ہر پاک جگہ پر پڑھا جائے تو نبی فرماتے ہیں قرآن ذکر جہاں پاک جگہ پر کیا جائے وہ کرنا بھی جائز ہے بلکہ اللہ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ پتہ چلا یہاں کیا ہو رہا ہے عیسائیوں کا طریقہ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے ذکر رسول ہو رہا ہے تو یہ طریقہ جائز ہے، لیکن مسنونیات میں اس کا ماحول بنانا کس لیے منع فرمایا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں جب یہ کام ہوگا تو زندگی موت کے قریب ہے، جب موت کے قریب ہے تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے، خوشی، مگر کسی کے مستقبل کے لیے دعا قرآن پڑھ کر کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ بلکہ نبی تو فرماتے ہیں لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو کہ میرے والدین کو مولا دونوں جہاں میں سرخروئی نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کرو اپنے اساتذہ کے کہ اللہ انہیں چین و سکون نصیب فرما دے۔ لیکن چین سے مراد کیا ہے؟ لوگ تو چین تلاش کر رہا ہے ٹی وی میں، لوگ چین تلاش کر رہے ہیں دوسرے فلم میں، بدکاریوں میں، عیاشیوں میں۔ یاد رکھنا رب تقریب جب سے تم سے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھ نہ لے گا نا مولا ہلے نہیں ملے گا، فرمائے گا تجھے عمر دی تھی بتا عیاشی میں تمہیں گزاری، مکاری میں تمہیں گزاری، فریب دے کر تمہیں گزاری، استفاق تمہیں گزاری، احانت تمہیں گزاری، غیبت کر کے تمہیں گزاری، مگر تو حضرت اللہ چین سے دیکھ رہا ہے دوسری جگہ جہاں ملتا بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں اگر قرار دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں قرار کہیں اور نہیں مل سکتا، آؤ اگر قرار لینا چاہتے ہو تو میں تم کو بتا دوں نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو، اور کہیں نہیں مل سکتی۔ تین چیزیں اپنے، لیکن لوگوں کے خیال لڑکے کے لیے دعا کرتے ہیں لڑکی سے بچتے ہیں، اور اگر لڑکی کسی گھر میں پیدا ہو جانا تو ابا کی اماں تو بتانا کہاں غائب ہو گئے۔ اس لیے کہ اساس کے سینے میں تو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے لوگوں جہاں بیٹوں کے لیے دعائیں کرو تو بیٹیوں کے لیے دعا کر دیا کرو۔ اگر بیٹی کا ہونا کوئی عیب ہوتا نا تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیوں کا باپ نہ بناتا۔ غلط ہوتا تو بتا اپنے نبی کو بیٹیاں بھی یہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں ہم تو بیٹوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ بیٹے نسب کا ذریعہ ہے، تو سن لے اگر تیرے بیٹے تیرے نسب کا ذریعہ ہے تو ذیشان نسب نہیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے، اگر تیرے بیٹے تیرے نسب کا ذریعہ ہے تو بیٹیاں میدان محشر میں درشن کا ذریعہ ہے۔ حضرات اپنی بیٹی کے لیے بھی دعائیں کر لیا کرو، بیٹی بڑی محبت کیا کرتی ہے، بیٹی کے عشق اللہ اکبر۔ ایک بیٹی کا محترم حضرات اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جب حضرت فاطمہ کی شادی کا وقت آیا نا تو محترم حضرات آپ نے کچھ مانگا، واقعی نہیں سنانا بس اتنا مانگا تو نبی نے اپنے چہرے کو جھکا لیا، پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے حضور میں نے دولت کو نہیں کہا تھا، میں نے ثروت کو تو نہیں کہا تھا حضور، میں تو یہ چاہتی تھی آپ کی امت پرسرات سے گزرے گی، اور جب پرسرات سے گزرے نا تو ان کے لیے آپ آمین کہیں، دعائیں کیا کریں گے، دعائیں جب کریں گے نا یا رسول اللہ تو بابا میں چاہتی ہوں آپ کی امت کے لیے آمین کہہ دوں۔ تو اللہ پر جبریل نازل ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور بیٹیوں کو گھر سے خالی نہیں لوٹایا جاتا، سنو اپنی بیٹیوں کے گھر نہ جانے والوں، کچھ پیسے نہ دینے پڑ جائیں، اللہ پر اپنی بیٹیوں سے دوری بنانے والوں، میرا نبی اپنی بیٹی کے بغیر رہا نہیں کرتا تھا، بلکہ آقا کریم نے کھڑکی لگوا لی تھی، جب چاہتا دل فاطمہ کو دیکھ لیتے اور کہتے تھے اے فاطمہ مجھے دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ محترم حضرات ایک مرتبہ آقا آ رہے تھے، فاطمہ نے سونا پہن لیا، آقا لوٹ گئے بتا دیا، گھر جا کر بیٹھ گئے، فاطمہ کو خبر ملی یا رسول اللہ آپ کے اے فاطمہ ہمارے نبی لوٹ گئے، ہمارے بابا لوٹ گئے۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ کو اکھاڑ دیا ہے اور پھینک دیا ہے اور کہہ دیا ہے جاؤ ان کے قدموں میں ڈال دینا۔ محترم حضرات لے کر کے گئے، اللہ کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے آقا ملاقات کے لیے آئے نا تو محترم حضرات واقعہ طویل تھا، اس عزت کے بعد میں نے جلدی سے بیان کر دیا ہے۔ اب آئے نا اس لیے کہ بات سنانا مقصد نہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں، نقطہ نظر پیش کرنا مقصد ہے۔ اب آئے ہیں نا تو آنے کے بعد میرے آقا کریم ہونے لگے، فاطمہ ہونے لگی۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ سونے کی بات کرتے ہوئے میں نے سونا پہن لیا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے نا کہ زندگی اگر آپ زندگی سے نفرت کر لو تو آپ کی بیٹی فاطمہ اس جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی۔ محترم حضرات آقا کریم کی شہزادی کہتی ہے اللہ اکبر، آقا نے فرمایا اے میری بیٹی سونا پہننا حرام نہیں، میں یہ چاہتا تھا میری امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اگر امیر باپوں کی بیٹیاں اپنے باپوں سے دولت مانگیں گی تو ان کو دے دیں گے، غریب
غریب بیٹیوں کے باپ کہاں سے لائیں گے؟ اے میری بیٹی، میں چاہتا یہ تھا کہ جہاں امیر باپوں کی بیٹیاں اپنے باپ کی دولت پر ناز کرے، وہی غریب بیٹیاں خاتون جنت کی سنت اتنی محبت، اتنا عشق کا پیغام اللہ کو اس لیے دیا اور کس کو دیا ہے؟ ہمیں دیا ہے پیارے، ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہارے لیے زینت ہے۔ اور لوگوں، مال اور اولاد زینت تبھی ہے کہ اپنے بچوں کو حسن سلوک کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ میں نے کہا تھا 10 سال تک میں بتاؤں گا، اگر حضور والد تشریف فرمائے۔ اگلا پہلو یہ ہے کہ بچے کی جب محبت ڈالتی نا، 7 سال عمر ہو جائے نماز سکھا دو، اور 7 سال کے بعد 10 سال تک مسجد میں لے کر ساتھ جاؤ۔ 10 سال کے بعد بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز سے پڑھواؤ۔ یہ طریقہ ہے جو مذہب اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ وہ طرف حضرات بڑا ناچیز دائم سے نقدش ہو گئی ہو، رب حقے کی معاف فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علماء اکرام کو سامنے شاہد کر میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا آپ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ منگتا ہو کوئی منگتا شاہ میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بتاتی، اسی سے قوم دنیا میں ہو بے اقتدار اپنی ہمیں کر دی ہے شہید شاہ مدحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار۔